آج ہم لائف ان دا یو کے کا ٹیسٹ نمبر 26 کریں گے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ لائف ان دا یو کے ILR اور برٹش سٹیزن شپ یا نیچرلائزیشن کی اپلیکیشنز کے ساتھ ایک ریکوائرمنٹ ہے۔ دوسری ریکوائرمنٹ جو ہے وہ کہ B1 ہے، اور B1 اور لائف ان دا یو کے یہ دو ٹیسٹ آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں۔ تو اس میں جیسے کہ میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں 24 کوشچنز ہوتے ہیں، جن میں سے آپ نے ان کے 18 کوشچنز کے آنسر کریکٹ کرنے ہیں، یہ کہ 75% بنتا ہے، اور جو ٹوٹل ٹائم آپ کو ہے اس کے لیے وہ 45 منٹس ہے۔ تو یہ تو انفارمیشن ہے جو آپ یہاں پہ روک کے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں یا اپنے پاس نوٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں اس کے علاوہ ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں۔ مجھے بہت سارے لوگوں نے کوشچن بھی کیا ہے، پوچھتے رہتے ہیں کہ ابھی تک میں نے چونکہ 25 ٹیسٹ اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ سر کیا ٹیسٹ جو ہیں وہ 25 ہی ہیں، یہی ہمیں تیار کرنے ہیں یا اور بھی ٹیسٹ ہیں؟ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ لائف ان دا یو کے کا جو ٹیسٹ ہے وہ بیسکلی لائف ان دا یو کے کی بک میں سے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ بک میں نے آپ کو کئی دفعہ دکھائی بھی ہے، اس کی پکچر بھی، اور اگر آپ میری شروع کی ویڈیوز دیکھیں تو وہ بک ہے جس میں 5 چیپٹرز ہیں۔ میں یوں کوشش کرتا ہوں کہ نیکسٹ ویڈیو میں سے آپ کو وہ بک کی پکچر بھی لا کے دکھا دوں، اور تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ تو لانگ سٹوری شارٹ کہ وہ بک جو ہے اس میں 5 چیپٹرز ہیں، اور اس میں پورے کا پورا سارا مٹیریل ہے۔ اس میں سے آپ جو ٹیسٹ یہ میں بنا رہا ہوں وہ اسی بک میں سے ہوتے ہیں یا وہ ویب سائٹ سے ہوتے ہیں، تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ یہ تو پریکٹس ٹیسٹ ہیں، یہ تو جتنے بھی بنائے جا سکیں ہو سکیں، میری کوشش یہ ہوگی کہ میں زیادہ سے زیادہ بناؤں، لیکن کوئی ٹیسٹ کا نمبر نہیں ہے کہ یہ اتنے ٹیسٹ بس آپ کر لیں تو پاس ہو جائیں گے۔ بیسیکلی اس بک کے اندر ساری جو انفارمیشن ہے وہ کور کرنی ہے۔ کوئی لوگ اس کے 40 ٹیسٹ بنا سکتے ہیں، کوئی 30 بنا سکتے ہیں، کوئی 5 بنا کے تھک جائیں گے، کوئی کتنے بنائیں گے۔ تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں ریگولر آپ کو ان ٹیسٹ سے جو ہے وہ اپلوڈ کرتا رہا ہوں۔ تو آئی ہوپ کہ اب آپ کو انڈرسٹینڈ ہو گیا ہوگا۔ تو چلیں اب ٹیسٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارا سب سے پہلے آج کا کوشچن ہے کہ وچ برٹش ایکسپلورر میپ دا کوسٹ آف آسٹریلیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کون سا برٹش ایکسپلورر تھا، مینس ایکسپلورر کہتے ہیں وہ آدمی جو دنیا میں نکل جائے اور مختلف جگہوں کو ڈھونڈے اور فائنڈ آؤٹ کرے۔ تو آسٹریلیا کو کس نے فائنڈ آؤٹ کیا تھا؟ تو شیخ ڈین محمد، رچرڈ اوکرائٹ، کیپٹن جیمز کوک یا ایڈمرل نیلسن۔ تو اس میں ہمارے پاس جو آپشن ہے، کریکٹ آپشن ہے، وہ کیپٹن جیمز کوک کا ہے۔ تو یہ وہ شخص ہے جس نے آسٹریلیا کا فائنڈ آؤٹ کیا۔ نیکسٹ کوشچن ہے، ہاؤ مینی ممبرس ڈز اے جیوری ہیو ان اسکاٹ لینڈ؟ جیوری کے کتنے ممبرز ہوتے ہیں اسکاٹ لینڈ میں؟ میں کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ یہ جو کوشچنز ہیں اور آنسرز ہیں ان کے ساتھ ساتھ آپ کو بک کا وہ لیسن بھی پڑھا دوں، یا وہ چونکہ آپ بہت سارے لوگ بک پڑھنا نہیں پسند کرتے، وہ صرف ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ تو جوری ہوتی ہے کہ جب عدالت میں ایک مقدمہ لگتا ہے اور وہاں پہ ایک کرمنل کو لایا جاتا ہے، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ صرف جج اور وکیل نہیں ہوتے، ساتھ میں وہاں پہ 15 10 12 یہ 14 بندے بھی ساتھ بٹھائے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ لوکل جو لوگ ہوتے ہیں ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے، الیکٹورل رجسٹر سے ان کا نام کونسل فائنڈ کرتی ہے اور ان کو انویٹیشن بھیجتی ہے کہ آپ جیوری کا حصہ بنیں۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کیس سنیں اور اس کو مختلف اینگل سے دیکھیں، یعنی ایک کیس لگا ہوا ہے، اس کو ایک آدمی سنے گا، ہو سکتا ہے وہ غلطی کر لے، لیکن اگر اس کو 15 آدمی سنیں گے، 14 سنیں گے، 12 سنیں گے، تو وہ پھر ججمنٹ بناتے ہیں، پھر وہ بتاتے ہیں وکیل کو، جج کو، کہ یہ ہمارے خیال میں یہ بندہ انوسنٹ ہے یا نہیں انوسنٹ ہے۔ تو اس طرح پھر وہ ڈیسائڈ، تو اس کو جیوری کہتے ہیں۔ تو اس میں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اسکاٹ لینڈ میں، انگلینڈ میں، ناردرن آئرلینڈ میں اور ویلز میں ڈفرینٹ اس کی تعداد ہے، ٹھیک ہے؟ اسکاٹ لینڈ میں جو کریکٹ آنسر ہے وہ یہ ہے کہ وہ
15 جوری کی تعداد ہے، جبکہ انگلینڈ میں 14 ہے اور ناردرن آئرلینڈ اور ویلز میں 12 ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا. تھرڈ کوشچن ہے ہو کین گیٹ 50% ڈسکاؤنٹ آن دا ٹی وی لائسنس. ٹی وی لائسنس کے اوپر 50% ڈسکاؤنٹ کن لوگوں کو ملے گا یا مل سکتا ہے؟ تو اس میں بلائنڈ پیپل، پیپل اوور 65، پیپل اوور 75، پیپل آن بینیفٹس. تو اس میں جو کریکٹ آنسر ہے وہ یہ ہے کہ بلائنڈ پیپل کو 50% ڈسکاؤنٹ ملتا ہے ٹی وی لائسنس کے اوپر. ٹی وی لائسنس آپ کو پتہ ہے، جو لوگ ٹی وی یوز کرتے ہیں ان کو لائسنس لینا پڑتا ہے، اس کے لیے پرائس ہوتی ہے. نیکسٹ کوشچن ہے کہ وچ برٹش سٹی از فیمس فار اٹس سیلیبریشن آف دیوالی. دیوالی جو ہے وہ ایک فیسٹیول ہے، ہندو فیسٹیول ہے. تو یو کے اندر کون سا شہر ہے جو کہ دیوالی کی فیسٹیول کے لیے مشہور ہے، یعنی وہاں سب سے بڑا سیلیبریشن ہوتا ہے؟ لنڈن، نیوکاسل اپن ٹائن، لیسٹر یا مانچسٹر؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے لیسٹر. اوکے، سو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ دیوالی کی سب سے بڑی سیلیبریشن لیسٹر میں ہوتی ہے. نیکسٹ، وچ آف دا فالوئنگ برٹش ایکٹریسز ہیز ناٹ ون این آسکر. آسکر ایوارڈ ملتا ہے جو لوگ ایکٹرز ہوتے ہیں، فلموں میں کام کرتے ہیں، ڈراموں میں کام کرتے ہیں، اداکار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کلاکار آپ ان کو کہہ لیں. تو کون سی برٹش ایکٹریس ہے یعنی فیمیل جس نے آسکر ایوارڈ نہیں جیتا؟ یعنی یہ 4 نام ہیں، ان میں سے کون سی ایسی ہے جس کو نہیں ملا؟ سو ٹلڈا سوینٹن، ڈیم جوڈی ڈینچ، ایملی واٹسن یا کیٹ ونسلٹ؟ تو ہمارے پاس جو کریکٹ آنسر ہے وہ ایملی واٹسن کا ہے. اس کو ابھی تک آسکر ایوارڈ نہیں ملا، باقی سب نے دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑی سی کوشش یہ بھی کرے گی تو اس کو بھی مل جائے گا. نمبر 6، which of the following sports has a long association with royalty? اوکے، یہ بہت اچھا سوال ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ بھی ہے. یہ جو 4 سپورٹس ہیں نیچے، اوکے، ان میں سے کون سی سپورٹ ایسی ہے جس کا رائلٹی کے ساتھ تعلق ہے؟ مینس جس کا شاہی خاندان کے ساتھ تعلق ہے، کنگ یا کوئنز کے ساتھ تعلق ہے. تو ایک ہے رگبی، ہارس ریسنگ، فارمولا 1 اینڈ سیلنگ. تو یہ بہت آسان ہے کیونکہ رائل فیملیز وہ رگبی یا فارمولا 1 یا ہارس ریسنگ میں سیلنگ میں نہیں، ان کا ہارس ریسنگ کے ساتھ ہے. آپ کو دیکھا ہوگا نا کہانیوں میں بھی، ڈراموں میں بھی، جو کنگز ہیں، کوئنز ہیں، پرنسز وغیرہ ہوتے ہیں وہ گھوڑوں پہ، تو گھوڑے دوڑانا ان کا شوق ہے بہرحال. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا آنسر ہو گیا. نیکسٹ کوشچن ٹرو فالس ہے. ہانوکا از اے جوئش فیسٹیول سیلیبریٹڈ ٹو ریممبر دا جوز اسٹرگل فار ریلیجیس فریڈم. تو کوشچن کا میننگ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہانوکا یہ نام ہے، جوئش فیسٹیول کا نام ہے. جیسے دیوالی ہندوؤں کے فیسٹیول کا نام ہے یا سکھ فیسٹیول کا نام ہے، تو اس طرح ہانوکا جوئش فیسٹیول کا نام ہے. تو یہ جوئش فیسٹیول ہے جو کہ اس لیے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تاکہ جوز کی جو اسٹرگل تھی ریلیجیس فریڈم، اس کو یاد کیا جائے، منایا جائے. تو یہ بالکل صحیح ہے، یہ ٹرو ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا آنسر یہ ہو گیا. نیکسٹ، ہاؤ کین یو وزٹ دا ناردرن آئرلینڈ اسمبلی، اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے چوز 2 آپشنس. میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، دوبارہ بتا رہا ہوں کہ جب 2 آپشنز ہوں گے تو آپ ایک آپشن کو چوز کر کے نیکسٹ کوشچن پہ جا ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ دونوں آپشن چوز کریں، تب تک آپ آگے نہیں ہو سکتے. تو اس لیے یہ سیکیور ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک آپشن کر کے آگے چلے جائیں پھر بعد میں کہیں وہ بھول گیا تھا یا بھول گئی تھی. نہیں، آپ جا ہی نہیں سکتے آگے. تو یہ بہت اچھی بات ہے ایک لحاظ سے. تو ہاؤ کین یو وزٹ ناردرن آئرلینڈ اسمبلی؟ ناردرن آئرلینڈ کی اسمبلی اگر آپ نے وزٹ کرنی ہو تو کون سے 2 طریقے ہیں جو آپ کو کرنے پڑیں گے؟ کانٹیکٹنگ دا ایجوکیشن سروس کو رابطہ کریں، کانٹیکٹنگ ایم ایس پی، یا جو ممبر اسکاٹش پارلیمنٹ ہے بیسیکلی یہ تو اسکاٹش کی بات ہی نہیں ہو رہی. کانٹیکٹنگ این ایم ایل اے، یا ایم ایل اے کہتے ہیں ممبر لیجسلیٹو اسمبلی، یا ارینجنگ اے ٹور تھرو دا وزٹر سروسز، یا پھر وزٹر سروس سے ہوگا. تو یہ ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں، ایک تو ایجوکیشن سروس کو آپ کانٹیکٹ کریں گے، یا پھر لیجسلیٹو. ایم ایل اے کہتے ہی ناردرن آئرلینڈ کی اسمبلی کے اس کو ہیں ممبر کو. سو نمبر 1 اینڈ نمبر 3 جو ہے اس کا رائٹ آپشن ہے.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, most citizens of the UK, the Irish Republic or the Commonwealth aged 18 or over can stand for public office except for choose three options. अब ये इलेक्शन से रिलेटेड बात है, ठीक है। यूके के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, यूके के लोग हों, आयरिश रिपब्लिक के लोग हों या कॉमनवेल्थ के लोग हों, कॉमनवेल्थ उस ग्रुप को कहते हैं उन कंट्रीज़ को कहते हैं जिन कंट्रीज़ पे कभी यूके ने, इंग्लैंड ने, बरतानिया ने रूल किया है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, ये वाले कंट्रीज़ कॉमनवेल्थ। तो इन तीन कंट्रीज़ में से, यूके में से, आयरिश रिपब्लिक या कॉमनवेल्थ की किसी भी कंट्री में से अगर आप 18 साल के हैं तो आप इस मुल्क में एक इलेक्शन भी लड़ सकते हैं और वोटों में यानी कि सियासतदान बन सकते हैं, खड़े हो सकते हैं पब्लिक ऑफिस के लिए। तो लेकिन तीन लोग नहीं कर सकते। तो वो तीन कौन से हैं उसको हमने अब देखना होगा कि पीपल फाउंड गिल्टी ऑफ सर्टेन क्रिमिनल ऑफेंसेस, जो लोग किसी जुर्म में मुलविस हैं, जिन्होंने कोई मुजरिम है, ठीक है। पाकिस्तान में और इंडिया में तो मुजरिम लोग ही सियासत में जाते हैं। पीपल विदाउट ए यूनिवर्सिटी डिग्री, जिनके पास डिग्री नहीं होती, या सिविल सर्वेंट्स कहते हैं सरकारी अफसर जो होते हैं, या जैसे फौजी हो गए, जैसे पुलिस में हो गए लोग, ठीक है, और मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस या आर्मी के लोग जो हो गए। तो इनमें से कौन से तीन हैं जो कि नहीं जा सकते? तो इसका बहुत सिंपल आंसर है कि ये तो पहला बहुत क्लियर है कि जो क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं वो नहीं जा सकते, उसके बाद सिविल सर्वेंट्स, सरकारी अफसर नहीं जा सकते, और उसके बाद आर्मी के लोग सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। वोट डाल सकते हैं लेकिन एमपी बनने के लिए नहीं खड़े हो सकते। What were the main occupations of the people during the Iron Age? आयरन एज कहते हैं लोहे के ज़माने को, बहुत पुरानी बात है, यानी कि जब ये तरक्की नहीं की थी लोहे के उस वक्त लोगों का, ज़्यादातर लोगों का पेशा, ऑक्यूपेशन कहते हैं, जॉब्स क्या थी? फिशरमैन एंड बुचर्स थे, फार्मर्स, क्राफ्ट वर्कर्स और वॉरियर्स थे, नाइट्स, डॉक्टर्स या म्यूजिशियंस थे, इंजीनियर्स, टीचर्स या लॉयर्स थे। तो इनमें से हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ये है कि वो फार्मर्स थे, किसान थे, या क्राफ्ट वर्कर्स थे, या वॉरियर्स थे, यानी उनका काम जंगें लड़ना होता था, ये उनका काम था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, to look after yourself and your family is one of the responsibilities that you will have as a permanent resident or citizen of the UK. यूके का परमानेंट रेजिडेंट होने के लिए होके आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपना भी और अपने फैमिली का भी ख्याल रखेंगे, ओके। सिर्फ बेनिफिट से नहीं खाएंगे, ख्याल रखेंगे। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये बहुत अच्छी बात है, ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 12, वो ये है कि व्हेन इज़ द इलेक्टोरल रजिस्टर अपडेटेड? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर जो है वो हम देखते हैं कि कौन सा है। अप्रैल मई जून में है, या सितंबर और अक्टूबर में है, या अक्टूबर और नवंबर में? तो इसका ऑप्शन जो है वो ये है, इलेक्टोरल रजिस्टर हमेशा सितंबर अक्टूबर में अपडेट होता है। वो आपको पहले भेजते हैं एक लेटर भी कि इस घर में इतने लोग हैं, उनकी एज ये ठीक है या नहीं है। तो ये आपने याद रखना है, सितंबर अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल चर्च ऑफ द स्टेट? मीन्स यूके का सरकारी मजहब क्या है? इसका सिंपल सा मीनिंग ये है, द चर्च ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, द चर्च ऑफ इंग्लैंड, द चर्च ऑफ यूनाइटेड किंगडम, द ब्रिटिश चर्च। अब आप देखें नाम तकरीबन सारे एक जैसे ही हैं, सारे इसी कंट्री के नाम से रिलेटेड हैं, बट जो करेक्ट आंसर है वो है चर्च ऑफ इंग्लैंड। चर्च ऑफ इंग्लैंड इस यूके का सरकारी मजहब है। नंबर 14 क्वेश्चन, वेयर डज द स्कॉटिश पार्लियामेंट सिट? मीन्स के स्कॉटिश पार्लियामेंट जो है वो कहाँ पे है, यानी उसकी बिल्डिंग कहाँ पे है, कहाँ पे लोग जाके वो बैठते हैं जो एमपीज़ एमएसपीज़ हैं? तो इन ग्लासगो, सेंट एंड्रयूज, एडिनबरा या एबरडीन? तो एडिनबरा जो कि स्कॉटलैंड का कैपिटल है, तो ज़ाहिर है कैपिटल इसलिए है कि वहाँ पे पार्लियामेंट बैठती है। क्वेश्चन नंबर 15, who became one of the most popular monarchs of English history, particularly after 1588 when the English defeated the Spanish Armada? ये एक हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये आपको ज़रा समझना होगा।
اسپینش آرماڈا کہتے ہیں. پہلے تھوڑا سا میں آپ کو ہسٹری سمجھا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. جب کوئین ایلزبتھ جو تھی وہ کوئین بنی تھی تو وہ اس نے چرچ آف انگلینڈ جو ہے وہ اس کو نگیٹ کر دیا اور یہ کہا کہ نہیں, یہ سرکاری چرچ آف انگلینڈ کو جو کیتھولک جو ریلیجن تھا اس کو اس نے کہا کہ یہ ہمارا ریلیجن نہیں ہے, چرچ آف انگلینڈ ہمارا ریلیجن ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر اسپینش ارماڈا آیا, یعنی ارماڈا کہتے ہیں بہت بڑا جو بحری جہازوں کا ایک فوج آئی تاکہ اٹیک کیا جائے, کیونکہ وہ لوگ کیتھولک تھے. تو لیکن وہ فوج اتنی بڑی تھی کہ سارے لوگ یہی سمجھتے تھے کہ انگلش ان کو ڈیفیٹ نہیں کر سکیں گے, ہرا نہیں سکیں گے, شکست نہیں دے سکیں گے. لیکن انگلش جو کوئین تھی اس وقت, اس نے 1588 میں اس جنگ میں وہ آئی اور اس نے انگلینڈ کو جنگ جتوا دی. اس وجہ سے اس کا وہ جس کو کہتے ہیں نا گڈی چڑھ گئی, بہت پاپولر ہو گئی, بہت مشہور ہو گئی. تو وہ کون سی, میں نے نام بھی لے لیا ہے, تو وہ ایلزبتھ ون تھی, ٹھیک ہے. ایلزبتھ ون اس کا کریکٹ آنسر ہے انگلش ہسٹری میں 1588 میں. واٹ واز دا پاپولیشن آف دا یو کے ان 1700؟ 1700 میں یو کے کی پاپولیشن کیا تھی؟ 2 ملین, 4 ملین, 5 ملین یا 8 ملین؟ تو کریکٹ آنسر 5 ملین ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بس آپ کو اندازہ تو نہیں کہ یاد ہی رکھنا ہے کیونکہ اس کا کوئی فارمولا نہیں ہے. When did the Concorde aircraft retired from service? Concorde جو ہے وہ ایک ایئر کرافٹ تھا, بہت تیز ہوا سے وہ آواز سے زیادہ تیز چلنے والا. تو وہ اس کی جو سروس ہے فرانس اور انگلینڈ کے درمیان چلتا تھا اور امریکہ بھی جاتا تھا. تو اس نے کب فلائٹس بند کر دی, ریٹائر کیوں ہو گیا؟ کیونکہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا, بہت سارے لوگ مار گئے تھے, اتنی سپیڈ تھی, تو سپیڈ میں ایکسیڈنٹ کے بعد تو پھر مرنا ہی تھا سارا نے. تو اس کا 1976, 1999, 2003 یا 2000. سو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ 2003 میں اس کی سروسز بند ہو گئی تھی. نیکسٹ کوشچن ہے when did allies defeat Germany making the end of the second world war? سیکنڈ ورلڈ وار میں دنیا ساری ایک طرف تھی, جرمنی اور اس کے کچھ اتحادی تھے وہ دوسری طرف تھے. تو ایلائز جس میں انگلینڈ بھی شامل تھا, امریکہ بھی تھا, انہوں نے جرمنی کو ڈیفیٹ کر کے جنگ سیکنڈ ورلڈ وار کا خاتمہ کر دیا. تو وہ کب ہوا؟ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے ان مئی 1945. 1945 میں سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہو گئی, تو مئی میں, ٹھیک ہے. اس کا یہ کریکٹ آنسر تھا. نمبر 19, ہاؤ مینی اسکوائر مائلز ڈز لاک لمنڈ اینڈ دا ٹراسکس نیشنل پارک کور؟ لاک لمنڈ اسکاٹ لینڈ میں ہے, بہت بڑی جھیل ہے فریش پانی کی, اور ٹراسکس نیشنل پارک بھی وہاں پہ ہے. اور ان دونوں کا ملا کے پورا رقبہ ایریا کتنا ہوگا, یہ آپ کا کوشچن ہے. 720, 740, 820 اور یا پھر 840, یہ اسکوائر مائلز میں, تو اس کا 720 اسکوائر مائلز ہے. نمبر 20, which British athlete won 16 medals including 11 gold medals in races over 5 Paralympic Games? ان میں سے کون سی یا کون سا برٹش ایتھلیٹ ہے جس نے یہ سارے میڈلز پیرالمپکس میں جیتے؟ پیرالمپکس کہتے ہیں جو ڈسیبلڈ پیپل کے لیے گیمز ہوتی ہیں اولمپکس میں. ٹیم کیلی ہومز ہے, سر ایئن بوتھم ہے, بیرونس ٹینی گرے ٹامسن ہے, یا ڈیم ایلی میکارتھر ہے؟ سو اس کا کریکٹ آنسر جو ہے وہ ہمارے پاس ہے بیرونس ٹینی گرے ٹامسن. یہ وہ لیڈی ہے جس نے جیتے. 21, when is New Year's Eve celebrated? نیو ایئر ایو تو یہ بہت آسان کوشچن ہے, نیو ایئر ایو کب سیلیبریٹ کی جاتی ہے؟ تو یہ آپ سب کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ 31 دسمبر کو نیو ایئر ایو ہوتی ہے, کیونکہ اگلے دن تو 1 جنوری ہوتا ہے. واٹ از دا کیپٹل سٹی آف اسکاٹ لینڈ؟ اس کا آنسر ایڈنبرا ہے, بہت ہی آسان ہے اس کا, تو اس پہ ہم زیادہ ٹائم نہیں لگاتے. نیکسٹ کوشچن ہے what British sportsman holds a number of English Test cricket records? یہ کون سا برٹش کرکٹر تھا جس نے کافی سارے ریکارڈ بنائے؟ بابی مور, سر جیکی اسٹوارٹ, سر ایئن بوتھم, سر راجر بینسٹر. سو اس کا
करेक्ट आंसर है सर इयन बॉथम. ओके, सो इंग्लिश टेस्ट में उसने क्रिकेट में बहुत सारे नाम बनाया. 24. During the Middle Ages, England was an important trading nation and people came to England from abroad to trade and also to work. Where did the weavers come from? Okay, सवाल लंबा है लेकिन बेसिकली ये है सारा जिसका हमने आंसर ढूंढना है. ओके, क्वेश्चन ये है कि मिडिल एजेस में इंग्लैंड के अंदर बहुत सारे लोग काम करने के लिए आते थे. ठीक है, यानी कि उनको यहाँ पे बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी, जब जैसे कि अभी भी लोग आते हैं दूर से. तो उस ज़माने में बहुत सारे लोग बहुत जगहों से आए. क्वेश्चन ये है कि वीवर्स जो है यानी कपड़ा बुनने वाले जो ऊन के ज़रिए कपड़ा बुनते हैं वो कहाँ से है? जर्मनी, इटली, फ्रांस या हॉलैंड? तो इसका आंसर है वीवर्स जो हैं वो फ्रांस से आए थे. ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है. सो ये हमारा आज का टेस्ट नंबर 26 ख़त्म हुआ. जो टेस्ट मैं अपलोड करता हूँ कोशिश करें आप उसको बार बार देखें, वीडियो को स्टॉप करके नोट्स बनाएं, देखें. ठीक है, थोड़ी सी एफर्ट आप डालनी पड़ेगी तो तब जाके ये टेस्ट आपको पास हो जाएगा. सो कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में बताइएगा. थैंक यू वेरी मच. सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.